بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ ہم سورہ حج 22ویں سورت کی 51 آیات کر چکے تھے اور یہ 17 پارہ چل رہا ہے. انشاءاللہ آج ہم سورہ حج ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ ہی 17 پارہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ جو پہلی آیت ہے اس میں ایک خاص بات کا خیال رکھنا ہے کہ قرآن کا پیورٹی آف ریویلیشن کے بارے میں بات ہے. یعنی قرآن کی جو وحی ہوئی ہے اس میں کسی قسم کا پولیوشن یا کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے. ان 3-4 آیات سے جو ہے وہ بات کا ثبوت ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی. یعنی ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر جب کبھی اس نبی نے کوئی خواہش کی، کوئی تمنا کی تو شیطان نے ان کی خواہشوں میں وسوسے ڈالے، نبیوں کی خواہشوں میں بھی وسوسے ڈالے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نبیوں اور رسولوں کے ساتھ؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ. تو شیطان نے جو وسوسے ڈالے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا. بات کلیئر ہو گئی، وسوسے نہیں رہے، وسوسے مٹا دیا. ثم یحکم اللہ آیاتہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو مستحکم کیا، فرم کیا. وہی جو قلب پہ اتری تھی وہ پکی ہو گئی. اب اس میں کوئی شیطانی وسوسہ ملا ہوا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیے. اب یہاں آپ کو ایک بات یہ ملتی ہے کہ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی بات آگے آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے شیطان رسول تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کو 3 وقت کوشش کی بھٹکانے کی اپنے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے، لیکن ان کو بھٹکا نہیں سکا. قرآنی ثبوت یہ مل جاتا ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں بھی ڈسکس کریں گے. واللہ علیم حکیم. اور بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، حکیم ہے. یہ ہے کاف میم کے مادے میں. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ وزڈم ہے اللہ تعالیٰ میں، دانائی ہے، اور پھر وہ دانائی کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلے میں استحکام ہے، فرمنس ہے، کوئی ہلا نہیں سکتا وہ فیصلہ. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ قرآن کا جو ریویلیشن ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یہ فیصلہ جو ہے وزڈم کے بیسس پہ ہوا ہے وحی کا، اور اس میں استحکام، فرمنس ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. وحی کو 1450 سال گزر گئے، اللہ کے فضل سے ایک حرف کی جو ہے تبدیلی نہیں ہوئی قرآن میں. لیجلا ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنائے، آزمائش بنائے اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں مرض ہے. دلوں کا مرض کیا ہوتا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. اور جن کے دل سخت ہیں، ایمان کو ایبزارب نہیں کر سکتے، ایمان کو جذب نہیں کر سکتے. دیکھیے بات سمجھنے کی ہے. دل و دماغ ہمارا جو ہے پورس ہے، وہ کوئی بھی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھیے، پوروسٹی ہے اس میں. تو مثال پورس پتھر کی بھی دی گئی. تو یہاں یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اسی لیے یہ کوئی چیز ایبزارب نہیں کر سکتے. دل تو پورس ہے، بلڈ لیتا پھینکتا. پوروسٹی ہے بول کے بلڈ کا جو ہے فنکشن ہوتا، ورنہ پھر کیسا ہو سکتا تھا؟ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ان وسوسوں کو کن کے لیے فتنہ بناتے ہیں، کن کے لیے آزمائش بناتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، کفر کا، نفاق کا، شرک کا، گناہ وغیرہ کا، اور جن کے دل سخت ہے اور کوئی ابزارب نہیں کرتے. وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اور بے شک یہ جو ظالم ہیں، ناانصاف ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف جو کام کرتے ہیں، وہ اپنی مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں. قرآن کو مانتے ہی نہیں، وہی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے. آج بھی آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے. ہمارے لوگوں میں بھی ہیں بعض بیچارے، نام تو ہے، مسلمانوں کے نام ہیں، لیکن اس قسم کا عقیدہ یا تو ظاہر کر دیتے یا چھپے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے مخالفت میں بہت دور نکل گئے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ میں انفارمیشن تم کو اس لیے دے رہا ہوں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، تاکہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ قرآن آپ کے پالنے والے مالک کی طرف سے حق ہے.
اس میں کوئی جھوٹ ملا ہوا نہیں ہے, شیطانی وسوسے ملے ہوئے نہیں ہیں. یہ علم والے جان لیں, کیونکہ جھگڑا پورا علم کا ہے نا. یہاں بھائی سائنٹسٹ اتنا بڑا ہوتا, ساری کائنات نوٹ کر رہا, لیکن اللہ کو نہیں مان رہا, اب اس کی قدر اس لیے ہو رہی علم کی وجہ سے, حالانکہ وہ علم اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے. تو یہ علم والے یہ جان لیں کہ یہ جو وحی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کسی بھی نبی پہ جو وحی ہوتی ہے, اس میں شیطان کے وسوسوں کا دخل نہیں ہوتا. فیومنوا بہ, تاکہ وہ قرآن پہ ایمان ڈالیں, وتخبت لہ قلوبہم, اور تاکہ ان کے دل عاجز ہو جائیں, جھک جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, ہمبل ہو جائیں, سرنڈر ہو جائیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہماری نیتیں ایسی کر دیں کہ ہم اس پہ عمل کرنے پہ جو ہے ہم کو مجبور کر دے اور قبول کرے عمل. تو علم والے یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کا علم والے یہ سمجھ لیں کہ یہ حق ہے, اور پھر اس پہ ایمان لائے, امن میں آ جائے, اور ان کے دل جو ہے عاجز ہو جائیں, یعنی جھک جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط المستقیم, بے شک اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کو راستہ دکھاتا ہے, سیدھا راستہ. کون سا؟ جنت کا راستہ. تو اس سے پہلے بھی بات آئی ہے, مستقیم کا مطلب سیدھا ہوتا ہے. یوکلیڈین جیومیٹری ہم جو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 points از اے اسٹریٹ لائن. تو یہ قرآن اٹس اے شارٹ کٹ ٹو جنت, اسٹریٹ لائن ہے, اس میں کروز نہیں ہے ادھر ادھر جا کے جنت کو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ایمان لاتے ہیں ان کو ایسے راستے پہ ڈالتے ہیں جو جنت کے لیے شارٹ کٹ ہے. اب ہم یہ جو 4 آیت پڑھے اس کی سمری یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیاطین ہر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش, شیطان ہر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی کوشش کی مگر وہ گمراہ نہیں ہوئے. نبیوں اور رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان وسوسوں کو مٹا دیتے ہیں, یعنی وہی پیور ہوتی ہے, وہی میں شیطان کا وسوسہ مکس نہیں ہوتا. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے, وہ وہی قرآن نازل ہونے کے زمانے میں بھی اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں, بلکہ ایک مقام پہ تو یہ کہا گیا ہے کہ شیاطین کا تو یہ معاملہ ہے کہ وہ قرآن کو سننے سے بھی دور کر دیے گئے, سننے سے بھی. سورہ شورا میں بات آ رہی ہے, سمجھو سورہ شورا کی 212ویں آیت ہے کہ یہ لوگ سننے سے بھی معزول کر دیے ہیں. تو اسی لیے ایک بات سمجھ میں آتی کہ تھوڑی سی آواز سے قرآن پڑھو آپ, تاکہ شیطان نزدیک نہ ہے. لیکن یہ کہ بازو والے کو ڈسٹرب نہ ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, آپ اتنی زور سے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے نماز کے سوروں میں جو ہے ڈسٹربنس ہو رہا, ویسا نہیں. یہ کہ آپ کو اپنے کو سننے میں آئے. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ وہی پیور ہوتی ہے. شیطان کے وسوسے ان لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہیں اور جن کے دل سخت ہیں, ان کے لیے شیطان کے وسوسے جو ہے آزمائش. اور شیطان خواہشوں میں وسوسے ڈالتا ہے, غلط خواہشیں جو ہے ڈال کے جو ہے وسوسے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف. ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اس قرآن میں شک کرنے سے کبھی نہیں رکیں گے, کہ ان کو ہمیشہ شک رہے گا کہ بھئی اللہ کا کلام ہے کیا. پہلے تو اللہ کو مانتے نہیں مانتے وہ پرابلم ہے, کیونکہ کفر کرنے والے ہیں, یہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہے, اس قسم کی قوم ہے یہ. اور جب مانتے نہیں ہیں تو پھر یہ شک ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تو آج تو آپ ویریفائیبل بات ہے, سورہ انبیاء کی 30th اور 104th آیت میں ہم بگ بینگ تھیوری اور آسیلیٹنگ یونیورس کی تھیوری جو ہے کہ ہم اس کو پرنسپل بول رہے ہیں, کیونکہ قرآن میں جو ہے اس کی تصدیق کر دی گئی کہ ایسا ہے. اب آپ ڈسکور کریں, 40-50 سال پہلے ڈسکور کریں, 1450 برس پہلے یہ جو بات آ گئی تھی. لیکن پھر بھی یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یہ اس میں شک کرنے سے جو ہے رکیں گے نہیں. یعنی کب تک نہیں رکیں گے؟ حتی یاتیہم الساعۃ بغتۃ, یہاں تک کہ ان پہ جو ہے قیامت کی گھڑی ایک دم آ جائے. کلمح البصر او ہوا اقرب, یعنی قیامت کی گھڑی کیسی ہوگی کہ پلک جھپکنا یا اس سے بھی جلد. اب سائنٹسٹ اس کو کیسا جو ہے فائنڈ آؤٹ کرے, کمپیوٹرائز پورا ڈیٹا فیڈ کر کے یونیورس کولیپس کتنے دیر میں ہوں گی معلوم کرنے گئے تو معلوم ہوا کہ 1 ڈیوائیڈیڈ بائی 1 فالوڈ بائی 43 zeros آف اے سیکنڈ. اب عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بغتتن کا مطلب آیا کہ سڈنلی,
یعنی جب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور یاتیہم عذاب عظیم، عذاب یوم عقیم، یا ان کے پاس ایک سخت تباہی کے دن کا جو ہے عذاب آ جائے جب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے. جب عذاب دیکھیں گے تو جب ایمان لائیں گے. دیکھیے اس کی مثال قرآنی مثال ہے، فرعون کی مثال ہے. جب ڈوبنے لگا بولا میں بنی اسرائیل کے الہ پہ ایمان لایا، بولا عذاب جب دیکھا تو جب ایمان لایا. یونس علیہ السلام کی قوم جب عذاب دیکھ لی تو پوری قوم کی قوم ایمان لے آئی. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ لوگ جب تک عذاب نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے. الملک یومئذ للہ، اس دن حکومت اللہ تعالی کی ہوگی. اب تو ایک دکھاوے کے واسطے بعض کو بادشاہ بنا دیے، بعض کو پریزیڈنٹ بنا دیے، پرائم منسٹر بنا دیے، یہ سب چل رہا ہے. لیکن قیامت کے دن مالکی یوم الدین، سورہ فاتحہ سے اس کی تصدیق بھی ہو جا رہی ہے، سپورٹ بھی مل رہا ہے کہ اس دن حکومت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کسی کی حکومت نہیں ہوگی. فیصلے کا جو دن ہوگا، یحکم بینہم، ان کے آپس میں فیصلے ہوں گے. یہاں دنیا بھر کے ہنگامے کرتے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کی جائیداد اس کی جائیداد، وہ سب جو ہے فیصلے وہاں ہوں گے. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں وہ بہترین باغات میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے. اب یہ ہم پڑھ کے چلے جاتے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کریں. ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کیا ہے؟ کہ بھی ہمارے جو آئٹمز ہیں ایمان کے، اللہ پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، مرنے کے بعد جی اٹھنے، حساب کتاب پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، یہ ایمان لا لی. الذین آمنوا، یہ لوگ ایمان لا لی. عمل صالح کیا ہے؟ کہ قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. میری اپنی مرضی سے عمل نہیں ہوگا. دیکھیے نماز پڑھیں گے ہم ویسی پڑھیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. انٹرپریٹیشنل ڈفرینسز تھوڑے ہو جائیں گے چار اماموں کے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر، لیکن بنیادی چیز تو نماز کی وہی باقی رہے گی. زکوٰۃ دیں گے ہم ایسی دیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو عمل صالح جو وہ لوگ جو ایمان لائے اور قرآن پہ ویسے ہی عمل کیے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ان کو بہترین باغات ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک لهم عذاب مہین، اور وہ لوگ جو کفر کریں، الذین آمنوا کا اپوزٹ کیا ہے؟ انکار کرنا. وہ عملوا الصالحات عمل کرنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ کذبوا عمل نہیں کرنا. قرآن سے ایک ایسا ثابت ہے، سورہ منافقون میں پہلے بات آ گئی ہے کہ یہ منافق آپ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ دل سے نہیں بول رہے ہیں. تو کذاب کون ہوتا ہے؟ جو دل سے کسی بات کی تصدیق نہیں کرتا، ایمان نہیں رہتا دل میں. پھر ارایت الذی یکذب بالدین، وہاں دیکھیں کہ آپ نے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، تو وہاں بتایا کہ کوئی عمل ہی نہیں کرتا، نہ یتیم کو کھانا کھلاتا اور فقیر کو جو ہے دھکے مارتا ہے، نماز سے ہیڈلر سے بالکل لاپرواہ ہے، دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں برتنے کے لیے نہیں دیتا ہے. تو الذین آمنوا کا اپوزٹ کیا ہے؟ والذین کفروا. اور عملوا الصالحات کا اپوزٹ کیا ہے؟ کذاب، جھوٹا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں تمام چیزوں کا، اور کوئی عمل نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے بآیاتنا، ہماری آیتوں میں، فاولئک لهم عذاب مہین، ان کے لیے جو ہے ذلیل کرنے والا بے عزتی کا عذاب ہے. ابھی دوزخ میں جانا، مار کھانا، لوہے کے کوڑے کھانا، کیا کیا نہیں تکالیف ہیں. یا معمولی چیز ہم نہیں سہ سکتے، ایک بھانپ اگر لگ جائے تو جو ہے حالت تباہ ہو جاتی ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. تو دوزخ کا ٹیمپریچر کا تو بتایا گیا کہ اس کا جو فیول ہوگا، ایندھن ہوگا، وہ انسان اور پتھر ہوں گے. میں بنیادی طور پہ جیولوجسٹ ہوں، ہائی ٹیمپریچر پہ وہ زیادہ کام کیا ہوں میں. تو یعنی کئی منرلز ہیں جو 1600 1800 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پگھلتے نہیں. 100 ڈگریز برداشت نہیں کر سکتے آپ اسٹیم کی، تو 1800 2000 ڈگریز کتنے 1000 ڈگریز ہے نہیں معلوم کیا برداشت کریں گے. بلیک ہولز میں کیا ٹیمپریچر ہے کیا معلوم ہوگا. تو ان کو جو ہے وہ ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا ان اللہ لہو الخیر الرازقین. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ دیں. مکہ معظمہ سے جو نکلے تھے، ان مدینہ پہنچے، ان کو مہاجرین بولتے ہیں، اور مہاجرین کو جو ہیلپ کرے ان کو انصار، نصر، مدد کرنے والے بولتے ہیں. آپ سوچ کے دیکھیے، اللہ کے لیے گھر کو چھوڑنا،
ہمارے پاس کوئی اگر مہمان آ جائے, اپنے پلنگ کو اگر چھوڑنا پڑا, اپنے کمرے کو چھوڑنا پڑا تو رات بھر نیند نہیں آتی. یہ اللہ کی خاطر یہ لوگ اپنی جائیداد چھوڑے, بعض تو بیوی بچوں کو چھوڑے, بعض شوہر کو چھوڑے, بچوں کو چھوڑے, ہجرت کر کے نکل گئے اللہ. تو ان کے لیے خوشخبری معلوم ہو رہی ہے کہ اگر یہ مارے گئے, اگر ان کو کوئی قتل کر دیا یا نارمل ڈیتھ ہوئی, تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق دے گا اپنے پاس سے, اور بے شک اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں سب میں بہترین ہے. تو اب سورہ آل عمران کی 169 آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, یہ ہمارے پاس زندہ ہیں, یہ ہمارے پاس سے رزق پاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حیات کے لیے رزق ضروری ہے. پھر کائی کی پریشانی, جب تک حیات ہے رزق ہے. تو ایک حدیث جس کا میرے کو ریفرنس نہیں ملا, کسی کی تقریر میں سنا تھا میں, تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بھی ایک عجیب چیز ہے کہ میں نے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے اور یہ رزق کے لیے پریشان پھرتا ہے, اور میں نے اس کو عبادت کا حکم دیا ہے اور یہ عبادت سے بے فکر ہے, میری غلامی سے بالکل بے فکر ہے. یہ ہم لوگوں کا طریقہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد میں فرما رہے ہیں لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخِلًا يَرْجُونَهُ, اور یقیناً ہم اس کو داخل کریں گے ایسا داخلہ جس کو وہ پسند کرے گا, یعنی وہ بالکل پسند کرے گا, ایسی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں, حلیم بھی ہیں. حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلیم کا مطلب ایک ایسی ذات جو سزا دے سکتی ہے اس کے باوجود درگزر کرتی, بولے جاؤ تھوڑا ڈھیل دو, ٹھیک ہو جائیں گے. میں مثال اکثر دیتا ہوں, ایک چھوٹا بچہ ہے آ کے کان میں کاڑی کر رہا چھو, آپ دیکھیں بچہ ایک مارے تو گرتا جا کے ہوتے ہوئے, بچہ ہے کبھی بھی سدھر جائیں گا, اس کو ٹائم دے رہے ہیں آپ, مہلت دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دے رہے ہیں, موت تک مہلت دے رہے ہیں, عذاب دیکھنے تک مہلت دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے تم ایمان لالو جو ہے عمل صالح کرنا شروع کرو. ذالکا, یہ ایسا ہوگا. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لغفور لعفو غفور. اور جو بدلہ لے, یعنی برابر کا بدلہ لے, کسی پہ کچھ زیادتی ہوئی, وہ زیادتی کی وجہ سے وہ بدلہ لیا, تو بدلہ لینے کی وجہ سے اس پہ زیادتی مت کرو. اگر بدلہ لینے کی وجہ سے اس پہ اگر کوئی زیادتی کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے, اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں, گناہوں کو سے بچانے والے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں جو ہے گناہوں کی سزا سے بچانے والے ہیں. دیکھیے یہاں بیک گراؤنڈ جو سمجھ میں آتا وہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں مکے کے مشرک اور کافر مسلمانوں کو اتنا مجبور کر دیے تھے کہ ان کو ہجرت کرنا پڑا, اوپر ہجرت کی بات آ گئی, چھوڑ کے مدینہ منورہ آنا پڑا. اب مدینہ منورہ آنے کے بعد اگر یہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی اور یہ مکے کے مشرک اور کافروں سے اگر وہ بدلہ لے رہے ہیں تو بدلہ جائز, بالکل جائز بدلہ ہے. اب یہ بدلہ لے رہے ہیں بول کے ان پہ اور آپ زیادتی کر رہے ہیں, تو بول رہے ہیں لینصرنہم, آئی ول ڈیفینیٹلی ہیلپ دیم. یہ جو کنسٹرکشن ہے لینصرنہ, ہی ول ڈیفینیٹلی ہیلپ دیم, ان لوگوں کو جو مدد کرے گا جو بدلہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ان پہ زیادتی ہوئی تھی, اور وہ بدلے کی وجہ سے پھر ان لوگوں پہ زیادتی کر رہے ہیں, تو میں جو ہے ان کی مدد کروں گا. اور میں عفو ہوں. عفو کا مطلب کیا ہوتا؟ مٹا دینا. میں کسی سے کوئی گناہ ہوا, وہ توبہ کیا, ارادہ کیا کہ بھئی اب سیدھے راستے پہ آ جاؤں گا, یہ نہیں کروں گا, اور پھر سیدھے راستے پہ بھی آ گیا, تو پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے, مٹا دیے, سلیٹ پہ لکھے ہوئے نہیں ہے, مٹا دیے. غفور کیا ہے؟ اس کو سزا سے بچا لیا. دیکھیے یہاں تھوڑا انٹرپریٹیشنل ڈفرینس ہے, وہ صاحب آج نہیں آئے ہیں, ان سے کچھ بات ہوئی تھی اس سلسلے میں. غفور میں جو لفظ ہے الغفارت, عورتیں وہ کپڑا باندھتی تھی عرب میں کہ سر کے بالوں پہ جو تیل تھا وہ اوڑھنی کو نہ لگے, اس کو الغفارت بولتے تھے. اور فوجی جو ہے وہ لوہے کی جالی پہنتے تھے کہ تلوار اور بھالے کی مار نہ لگے, اس کو بھی الغفارت بولتے تھے. تو غفرہ کا جو روٹ ہے اس میں بچانے کا سینس آتا, ادھر معاف کر دیا گناہ, ادھر سزا سے بھی بچا لیا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. کوئی آئے پہلی دفعہ بیٹھے یہاں, سنے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بارے میں,
تو بولے انشاءاللہ اب کوئی غلط کام نہیں ہوگا. تو ان کی دعا یہی رہیں گی کہ یا اللہ پچھلے گناہ کو پہلے مٹا دیجئے، وعفو عنا، آنے والے گناہوں سے بچا لیجئے، واغفر لنا. یہ خالی کافی نہیں ہے، ورحمنا، ہم پہ مدد کیجئے اور رحمت نازل فرمائیے. ہم کیسے کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہم جو ہے کافرین کے قوم پہ جو ہے ہم کو فتح دیجئے. کس طریقے سے؟ ہم نمونہ بن کے اسلام ان کے سامنے پیش کریں اور وہ اسلام کو ایکسپٹ کریں. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی مغفرت کی بات آ رہی، گناہوں کے سزا سے بچنے کے بھی لیے مغفرت کی بات آ رہی. پریونشن اینڈ کیور، گناہ سے بچنا پریونشن ہے، گناہ کی سزا سے بچنا کیور ہے، دونوں کے لیے دعا ہے. اب یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ جو بات آ رہی ہے، آپ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان کے وسوسوں سے، یا فلاں گناہ سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ پناہ کی غفور جو ہے اسماء الحسنی میں ہے، اس میں یہ دونوں سینس آتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ وہ گناہوں سے، اور کون بچائے گا صاحب گناہوں سے؟ گناہوں کی سزا کو معاف کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، گناہوں سے بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. کون بچائے؟ اور کون بچا سکتا ہے ہم کو گناہوں سے؟ اللہ تعالیٰ ہی بچانا. ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے، گمراہی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. اور پھر کہا کہ ذالک، یہ اس لیے ہے، انہیں قدرت اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہے ہیں کہ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ یعنی اللہ تعالیٰ وہی ہے. پہچانو، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے وہ یولج النہار فی اللیل، اور وہ دن کو جو ہے رات میں داخل کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے. اب یہاں دیکھیے، یعنی ایک 13,000 کلومیٹرز کا گولا ہے، زمین روٹیٹ کر رہی ہے. ایکویٹر پہ اگر کوئی آرام کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی سپیڈ 1666 کلومیٹرز پر آور ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا، ہم بھی تقریباً ویسی سپیڈ سے جو ہے گھوم رہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو یہ گولا گھماتے چلے، اتنے قدرت والا اللہ تعالیٰ ہے تو ان کی مدد نہیں کر سکے گا. یہ مکے کے مشرک اور کافر جو ہے مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مدد نہیں کرے گا. یہ تو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری قدرت کیا ہے، میں دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہوں، اور میں سننے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں. اب سننے کے لیے کان ضروری نہیں ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ضروری نہیں ہے. یہ مائکرو فون سن رہا ہے ساؤنڈ ویوز، اور کیمرہ دیکھ رہا ہے لائٹ ویوز. آج سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے اس کو. یہ ساؤنڈ ویوز ریسیو کرنا، ریکارڈ کرنا، لائٹ ویوز ریسیو کرنا، ریکارڈ کرنا. اب ہم وہ زمانے میں یہ تھا بھئی کان ہونا، آنکھ ہونا بہت ضروری ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا امیجن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ایک فائنٹ چیز، انفینٹ چیز کو نہیں امیجن کر سکتے. ایک مچھر بیٹھیں گا جا کے وہاں کونے میں مسجد کے، پورے مسجد کا احاطہ نہیں کر سکتا. انہیں ادھر دیکھا تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر دیکھا تو ادھر نہیں دیکھ سکتا. بس جو قرآن میں اور حدیث میں ڈسکرپشنز آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کو مان لینا ہے کہ بھئی رگے جہاں سے قریب ہیں، تمہارے اور تمہارے دل کے بیچ میں آ جاتا ہے، جدھر بھی پلٹو اس کا اٹینشن ہے، اور تم میں سے 3 بات نہیں کرتے، وہ چوتھا ہوتا ہے. جتنے بھی قرآن کی آیتیں اور احادیث آئی ہیں ان کو مان لینا ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو حق ہے. وان ما یدعون من دونہ ہوا باطل، اور اس کے علاوہ جن چیزوں کو یہ مخلوق میں سے جس کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے، جھوٹ ہے. اور جھوٹ کا تو وجود ہی نہیں ہے، جھوٹ کا وجود ہی نہیں ہے. میں آ کے یہاں سے آپ کو فوراً ایک جھوٹ بول دیا کہ بھئی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی جگہ کرکٹ فیلڈ بنا دیے کون، اتنی بڑی جھوٹ بول دیا. لوگ جا کے دیکھے اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد اپنی جگہ پہ ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہوا. تو یعنی ایسی بات میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں جس کا وجود ہی نہیں ہے. تو صرف اللہ تعالیٰ حق ہیں، اور یہ جو مخلوق کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے برابر بتاتے ہیں یہ جھوٹ ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے، ویری ہائی، اور کبیر ہے، ویری گریٹ، بہت بڑا ہے. یعنی مطلب یہ سب میں زیادہ اونچا ہے، سب میں زیادہ بڑا ہے. کان اللہ بکل شیء محیطا، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، 15 بلین ایئر سے جو ہے پھیلتے چلے جا رہی ہے. بعض گیلیکسیز مور دین ہاف دی ویلوسٹی آف لائٹ پہ پھیل رہے ہیں، 1,50,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے کئی گیلیکسیز موو ہوتے چلے جا رہے ہیں بلینز آف ایئرس. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے، اتنے ہائی ہیں، اتنے بڑے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، ان سے بلند، ان سے اونچا کوئی نہیں ہے. الم ترى ان اللہ
انزل من السماء ماء، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، تصبح الارض مغزرہ، پھر زمین کو اس بارش کے ذریعے ہرا بھرا کر دیا۔ بھائی تھوڑے دن پہلے ہی جو سمر کا موسم چل رہا تھا تو کہیں ہریالی نہیں دکھتی تھی، سب سوکھے وہ ہو گئے تھے۔ بارش جیسے اللہ تعالیٰ بتائی برسائی، جرمینیشن آف سیڈز ہوئے، ہر جگہ ہرا بھرا ہو گیا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ بیج میں پورا جینیٹک پروگرام کس نے بنایا ہے؟ یہ جھاڑ کس نے اگائے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کر رہے ہیں کہ یو ٹرائی ٹو ریکگنائز می، کہ میں ہی دن اور رات کو کی ہیر پھیر کرتا ہوں، میں ہی بارش برساتا ہوں، میں ہی جو ہے یہ جھاڑ نکالتا ہوں۔ ان اللہ لطیف خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ دیکھیے لطیف کا مطلب باریک بین، اندر کی چیزوں کو جاننے والا، خبیر خبر رکھنے والا۔ اب خبیر اور علیم میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا یہ چیزیں ہم کو معلوم ہے۔ دیکھیے علیم ہر چیز کا علم، خبیر کسی ایونٹ کا علم رکھنا، کسی حادثے کا علم رکھنا، اس کو خبیر بولتے، خبر رکھنے والا۔ یعنی بھائی وہ یہاں اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد کے پاس ایک اسکوٹر اور کار کی ٹکر ہوگی، وہ حادثہ ہے، وہ ٹکر کی خبر رکھنا۔ اب یہ کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، یہ علیم ہے، یہ حادثہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایونٹس کے، اندرونی ایونٹس کی تمام خبر رکھتے ہیں۔ پھر لطیف کے معنی اگر آپ سمجھیں تو دوسرے معنی لطیف کے، یہ باریک بین کے ایک معنی آتے ہیں، دوسرے معنی لطیف کے یہ آتے ہیں کہ چھپی ہوئی مہربانی کرنے والا ہے۔ جیسا میرا ہارٹ بیٹ ہو رہا ہے، بلڈ پمپ ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ میری سانس چل رہی ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ میرا دماغ کام کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ چھپے ہوئے طریقے سے مہربانی ہو رہی۔ پانی ایواپریٹ ہو رہا ہے سمندروں سے، بادل بن رہے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ ظاہر رحمت کیا ہے؟ وہی پانی بارش بن کے برسا، اسی سے کھیت اگے، اسی سے پھل اگے، یہ ظاہر رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی رحمت کس اسم میں آئے گی؟ لطیف ہیں، چھپی ہوئی طریقے سے جو رحمت چل رہی ہے، یہ اندر چل رہا ہے، ڈائجیشن کا سسٹم چل رہا ہے، ہارٹ بیٹ چل رہی، بلڈ پمپ ہو رہا ہے، برین فنکشن کر رہا ہے، تمام چیزیں لطیف ہے اللہ تعالیٰ۔ چھپا کے رحمت کر رہے ہیں۔ اگر برین بند کر دیے، ہارٹ بیٹ بند کر دیے، ڈائجیشن ختم کر دیے، یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ کس کے قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ دکھ کے نہیں آ رہا ہے، یہ اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ صفت ایسی ہے جس کو لطیف بولتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا ہے۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی، اس کا مطلب یہ میرا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں کوئی چیز پہ قادر نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس طریقے سے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، بھائی جسم ہے، جان ہے، حیات ہے، علم ہے، حکمت ہے، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ زندگی بھر سوچ کے دیکھیے کہ آپ کا کیا ہے۔ آپ بلا وجہ بول رہے میرا گھر ہے، مر گئے تو جو ہے کوئی اور گھر لے لیتا، کچھ بھی چلے جاتا۔ اب میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، میں ریٹائرمنٹ کے وقت جو ہے وہ سٹورز والے آ گئے تو جب سمجھ میں آیا زندگی کی کیا ہوا ہے، اب لوگ بولتے تھے صاحب وہ انیس صاحب کے کمرے کا وہ میز ذرا صاف کرا دو، ان کا میز صاف کرا دو، ان کی کرسی جو ہے صاف کرا دو، ان کا وہ اے سی ایسا کرا دو۔ اب ہم ریٹائر ہو گئے تو سب لے کے چلے گئے، تو ہمارا رہا ہی نہیں، وہ تو اسٹور والوں کا ہے، وہ تو آفس کا ہے۔ تو اس طریقے سے جان بھی اس کی ہے، علم بھی اس کا ہے، حکمت بھی اس کی ہے، ہدایت بھی اس کی ہے۔ کون سی چیز آپ کی ہے؟ کوئی ہر چیز، یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ بار بار جو ریپیٹ ہوا ہے ایسا بے معنی نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض ان اللہ لہو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اب یہ بولتے کہ بھئی رچ کے معنوں میں غنی آتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہیں، دو اسما ہیں، غنی اور صمد۔ فرق کیا ہے اس میں؟ غنی از انڈیپینڈنٹ، صمد someone on whom all depend۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ صمد ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ دو چیزیں، اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ حمید ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے، ان کا شکر ادا کر دیا گیا ہے۔
ساری آسمان اور زمین ان کی تعریف میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے. ہم کیا تعریف بیان کریں گے؟ اپنے ایگزسٹنس سے تعریف بیان کرتے ہیں. بھائی پہلا فین اگر جب انوینٹ ہوا ہوگا لوگ بولے ہوئیں گے بھائی کیا خاص بات ہے، دیکھو وہ بلاؤ جو لوگ ہیں وہ کھینچتے تھے پردے ہوا کے واسطے، یہ آن کرے پنکھا آ رہا. تو یہ پہلی دفعہ غور کریں تو بات معلوم ہوگا نا. تو یہ یہاں جو ہے پوری کائنات پہ اگر دیکھیں تو معلوم ہوا ہے کہ ہی از پریز وردی، انہی کی تعریف ہونے کی ہے، تعریف کے قابل ہے. الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماتحتی میں دے دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا. گریویٹی ایسی کنٹرول کیا کہ آپ چل پھر سکتے ہیں. گریویٹی بڑھا دیتا، تھوڑی اٹھ ہی نہیں سکتے تھے. بھائی گھر کو پہنچے ہی نہیں، بولے نہیں مسجد کو گئے، وہاں مسجد کی گریویٹی بڑھا دیے، بولتے کوئی بھی نہیں اٹھ سک رہے ہیں، چٹکے میں. گریویٹی کم کر دیتا، مسجد کو گئے تھے صاحب، پورے جا کے چھتوں کو لگ کے سراں پھوڑ لیے ہوئے. گریویٹی کم ہو گئی مسجد. تو بیلنس گریویٹی رکھا. ایٹماسفیئرک پریشر ہے. چاند پہ اسپیس سوٹ اس لیے پہن کے جاتے کہ اگر وہ پریشرائز سوٹ نہ پہنے تو نسیں پھٹ کے جو ہے بلڈ باہر فلو ہونے لگے. تو ایٹماسفیئرک پریشر ایک خاص اندازے کا رکھا. آکسیجن کا ایک لیول رکھا. 1/5 آکسیجن ہے، 4/5 جو ہے نائٹروجن وغیرہ ہے. اگر 4/5 آکسیجن لگ جاتا تو سانس لیتے ہی جل جاتے تھے، کمبشن ہو جاتا تھا، سانس اتنا آکسیجن ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد میں بارش برسائی. بارش بھی زمین سے وابستہ ہے. جانور بنائے، پھل بنائے، یہ تمام پانی بنایا پینے کے لیے، ہر چیز جو ہے زمین کی جو ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا. اور پھر والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور یہ جو کشتیاں ہیں اس کے حکم سے پانی میں جو ہے سمندر میں چلتی ہیں. اس کا حکم کیا ہے؟ لا ہے اس کا حکم، پرنسپل آف آرکیمیڈیز جس کو آپ بول رہے ہیں. ہم بیوقوف ہیں. لا آف نیوٹنز لا آف گریویٹیشن بولتے ہیں، اس کے باپ کا لا ہے. دیٹس Allah's law of gravitation which was discovered by Newton. Principle of Archimedes is Allah's principle which was discovered by Archimedes. تو کیا پرنسپل ہے پرنسپل آف آرکیمیڈیز؟ کہ بھئی پانی میں اگر کوئی آپ کٹوری ڈالیں تو پانی ڈسپلیس ہوتا. تھوڑا کتنا پانی ڈسپلیس ہوتا؟ جتنا پانی ڈسپلیس ہوتا اتنا وزن وہ کٹوری لے سکتی ہے. 1 روپی کا بلا ڈالے، 2 روپیز کا ڈالے، 3 روپیز ڈالتے ڈوب گیا، بس اتنے ویٹ کا پانی ڈسپلیس ہوا تھا. تو کشتی کا پرنسپل یہی ہے جس کو پرنسپل آف آرکیمیڈیز بولتے ہیں. تو پانی کی وسکوسٹی، پانی کی ڈینسٹی، یہ پرنسپل آف آرکیمیڈیز یہ کس کا بنا ہوا ہے؟ اس کے امر سے. امر کیا ہے؟ لاز آف نیچر ہے. ہم بیوقوف ہیں جو سمجھ نہیں سکے یا قرآن کی اس اصطلاح کو نہیں سمجھ سکے. امر کیا ہے؟ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے افیئرز ہیں، اور امر جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور لاز آف نیچر از نتھنگ بٹ آرڈرز آف اللہ تعالیٰ. گریویٹی از این آرڈر آف اللہ تعالیٰ. زمین کو حکم ہے کہ بس اتنی کشش سے کھینچ، یہ امر ہے. تو یہ لگا دیا. پھر اس کے بعد میں کہا کہ وہ یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اور وہ آسمانوں کو تھامے ہوئے ہیں کہ زمین پہ نہ گرے سوائے اس کی اجازت کے. اب یہ تھامنے کا کیا طریقہ ہے؟ ریسیشن آف ویلوسٹیز گیلیکسیز ہو رہا ہے. گیلیکسیز جو ہے ایسا بیرونی طرف پہ چلے جا رہے ہیں، پورا ایک دم فری نہیں جا رہے. گریویٹی ان کو کھینچ رہی ہے. بیلنس ہے دونوں میں، اس طریقے سے تھامے ہوئے ہیں. گریویٹی بڑھ جائے گی قیامت آ جائے گی. گریویٹی کم ہو جائے گی the universe will get lost. پھر اس کے بعد میں یہ پلانیٹری سسٹم ہے، سینٹریفیوگل فورس ہے، پلانیٹس باہر نکل جانا چاہ رہے ہیں. جیسا پتنگوں کے سیزن میں بچے جو ہے تاگے پہ پتھر باندھ کے پھراتے ایسا، تو پتھر کا یہ ٹینڈنسی رہتی کہ وہ تاگے سے نکل جائے، لیکن یہ بچے کے ہاتھ اس کو کھینچا ہوا رہتا ہے. سینٹریپیٹل فورس ہے. تو ساری کائنات کو کیسے تھامے ہوئے؟ سینٹریفیوگل فورس اور سینٹریپیٹل فورس میں بیلنس کر دیا. کون کیا ہے؟ امریکہ کیا، امریکہ کا پریزیڈنٹ کیا، یورپین نیشنز کرے مل کے پورے. کون کر رہا ہے؟ ان کو تو ابھی دم بھی نہیں معلوم کیا کیا ہو رہا ہے. ایک ایک چیز ڈسکور کرتے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی ہاں یہ اور ایک گیلیکسی اور کہیں پلانٹس ملے اور کہیں ایسا ہوا. تو اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں، پتہ بتا رہے ہیں کہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے رؤوف ہے اور رحیم ہے. رؤوف کے معنی کیا ہوتا ہے؟
رؤوف کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو نقصان سے بچانے والا. رحمان کے معنی ہوتے کسی کو فائدہ پہنچانے والا, بینیفیسنٹ. اور رؤوف کے معنی ہوتے کسی کو نقصان سے بچانے والا. اور رحیم ہے ترس کھانے والا. ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم پہ ترس کھا کے ہم کو نقصان سے بچاتے رہتا ہو, وہی بچاتا, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. ویسے احساس ہو جائے اس کا. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, وہی ہے جو تم کو حیات دیتا ہے, پھر تم کو مار ڈالتا ہے, پھر تم کو حیات دیتا ہے. تو اب یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ہم ایک مردہ کنڈیشن میں تھے, ماں کے پیٹ میں آئے, حیات آئی, پیدا ہو کے یہاں آئے, پھر یہاں مر جائیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر اٹھائے جائیں گے. تو حدیث میں اس کا ایکسپلینیشن آیا کہ آدمی کو جو دفن کیا جاتا یا جلایا جاتا تو اسپائنل کارڈ کا جو نیچے کا حصہ ہے وہاں ریڑھ کی ہڈی میں وہ وہاں ایک بون ہوتی ہے جو نہ سڑتی ہے نہ گلتی ہے. جیسا ایروپلین میں بلیک باکس ہوتا, ایروپلین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ بلیک باکس میں پورا انفارمیشن ریکارڈ ہو گیا. تو جب قیامت آئے گی تو اس وقت جیسا بین سے جھاڑ اگتا ہے, وہ ریڑھ کی ہڈی کے اس ٹکڑے سے انسان اگیں گے, کھڑے رہیں گے جہاں جہاں دفن تھے, جہاں جہاں جلائے گئے تھے, جو بھی ہے ان کا پورا مادہ جمع ہوگا اور وہ اٹھیں گے. تو وہی جو ہے زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور, اور بے شک انسان جو ہے ناشکرا ہے, انکار کرنے والا ہے. انسان ناشکرا ہے, شکر کرنے کو ٹائم ہی نہیں ہے اس میں. بے تمام اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں اس پہ غور کرے تو شکر کرے نا, غور کرنے کوئی ٹائم نہیں ہے. میں جیسا بار بار مثال دیتا ہوں بغیر نام لیے کہ میرے پہچانے کے کوئی صاحب تھے, قرآن پڑھنے کے لیے بولے تو بولتے تھے صاحب ٹائم کہاں ملتا, دن بھر دفتر میں رہتے ہیں, شام ہوتے کلب چلے جاتے ہیں, آ کے تھک جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, وقت کہاں ملتا ہے قرآن پڑھنے. وہ اللہ میاں ان کا ایکسیڈنٹ کرا دیے, پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے, کبھی دیکھنے گیا میں تو بولے بھئی ایک کام ہو گیا, بولے لیٹے لیٹے میں وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا پورا. بولا ایک کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, آپ کھڑے رہ کے نہیں پڑھے تو لٹا کے پڑھا دیا آپ کو, مگر پڑھا دیا آپ کو. تو وقت ہی نہیں ہے پڑھنے کے واسطے. تو جب تو معلوم ہوگا شکر کرے گا جب. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ, اور ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عبادت کے طریقے بتا دیے جس پہ وہ چلتی ہے, تو یہ آپ کو اس معاملے میں آپ سے بحث نہ کرے. یہاں امر کے معنی معاملے کے, ہر امت کو, جیسا ہمارا جمعے کا دن ہے اہتمام کا, یہودیوں کا جو ہے ہفتے کا دن ہے, کرسچنز کا اتوار کا دن ہے, سنڈے کا, ان کے جو بھی طریقے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی مجسموں کی پوجا نہیں کرتا تھا, یہ بات کی بات آ گئی ہے. تو بولے اس میں جو ہے ان سے ہر ایک کو ہم ان کے مناسک بتا دیے ہیں, صحیح مناسک پیغمبروں کے زمانے میں بتا دیے گئے تھے, ان سے بحث مت کرو. اب ہمارا طریقہ کیا ہونا ہے, بدو الی ربک, اور تم دعوت دو اپنے پالنے والے مالک کی طرف. تبلیغ کا جو طریقہ ہے غیر قوموں کا وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں, اور دعوت کے لیے وہ پریکٹس بیفور پریچنگ ضروری ہے. پریچنگ وداؤٹ پریکٹس جیسا ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. ہاں آپ کی زندگی کو دیکھ کے لوگ متاثر ہونا انڈیویجول لیول پر اور کمیونٹی لیول پہ کہ بھئی اسلامی حکومت میں کیا بہترین زندگی گزر رہی ہے. جیسا اللہ کے فضل سے آج بھی آپ بول سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ ہیز گاٹ دا منیمم کرائم ریٹ ان دا ورلڈ جسٹ ڈیو ٹو کیپٹل پنشمنٹ. جو قرآن اور حدیث میں بات آ رہی ہے جس کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں, لیکن کئی نیشنز اس کو اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ضروری ہے. تو نمونے بننا ہے ہم کو, نمونے بن کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا ہے. انک لعلی ھدی مستقیم, یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ بے شک آپ یعنی سیدھے راستے پہ جو ہے یعنی ہدایت پائے ہوئے ہیں, آپ گمراہ نہیں ہیں, آپ سیدھے راستے پہ جو ہے چل رہے ہیں. وہ ان جادو لکا فقل اللہ عالم بما تعملون, اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو, تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون, یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں فیصلہ کر دے گا جن معاملوں میں تم اختلاف کرتے ہو. اب تو ہمارے سے بحث ایسے کر رہے ہیں, تم صحیح میں صحیح ہے صحیح,
آپس کے بھی معاملے ہو رہے ہیں. قیامت کے دن یہ سب سامنے آ جائے گا. ہمارے پاس بھی 73 فرقے ہیں. 73 فرقوں میں بھی بحث ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تقاریر ہوتے ہیں, کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ انہوں غلط ہے ہم صحیح ہے, ایسا ہے وہ. قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا. اب احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہی فرقہ کریکٹ ہے جو قرآن اور حدیث کی اطاعت کرتا ہے, قرآن پہ ویسے ہی عمل کرتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, وہی فرقہ کریکٹ ہے. تو قیامت کے دن جو ہے یہ باتیں جو ہے صاف ہو کے آ جائیں گی سامنے. علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب, بے شک یہ ہر چیز ریکارڈ میں لکھی ہوئی ہے, کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ پہ بڑا آسان ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ سائنٹیفک پوائنٹ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے یہ بتا رہے ہیں کہ علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی کائنات. اب اس کو قرآن کی جو الفاظ آئے ہیں اس کو لوح محفوظ بھی کہا ہے, کتاب مکنون بھی کہا ہے, ام الکتاب بھی کہا ہے. تو میرے پاس تو باضابطہ ایک شیٹ لکھا ہوا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں, تمام میٹیریل چیزیں, تمام حادثے, تمام قوانین, تمام ایبسٹریکٹ چیزیں, یہاں تک کہ جذبات اور خیالات کیا ہوں گے یہ بھی لکھے ہوئے ہیں. ایوری تھنگ از پین ڈاؤن. اس مسجد میں کتنے پنکھے ہیں, کتنے ٹیوب لائٹس ہیں, کتنی جانمازیں ہیں, کتنے لاؤڈ سپیکرز ہیں, ہر چیز جو ہے وہ مسجد کے ریکارڈ میں جو ہے لکھی ہوئی ہے. آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیے, وہاں انوینٹری ہوتی ہے آفس کی, اتنا فرنیچر ہے, اتنے کرسیاں ہیں, اتنے میز ہیں, اتنے خراب ہو گئے, اتنے حراج کر دیے. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات میں ایسی بات نہیں ہے, تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب یہاں ایک بڑا سائنٹیفک پوائنٹ مل گیا, میں سمجھتا ہوں میرے پاس اس کے آرٹیکل کا زیروکس ہے. دا یونیورس از اے بگ کمپیوٹر, ٹائٹل اس کا تھا, چھوٹا آرٹیکل آیا تھا, دا یونیورس از اے بگ کمپیوٹر. یہ یونیورس ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہے. تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دا یونیورس از پروسیسنگ اے پروگرام. کون سا پروگرام تھا؟ لوح محفوظ میں جو پروگرام لکھا ہوا ہے وہ یونیورس پروسیس کر رہی ہے. کیسا پروسیس کر رہی ہے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. میرے وجود کے لیے زمین ضروری ہے, بغیر زمین کے میں نہیں رہ سکتا. زمین کے وجود کے لیے پلانیٹری سسٹم ضروری ہے. پلانیٹری سسٹم کے لیے ملکی وے گیلیکسی ضروری ہے. یہ گیلیکسی کے لیے لوکل گروپ آف گیلیکسی ضروری ہے. اس کے لیے سپرا گروپس آف گیلیکسی ضروری ہے. اس کے لیے ایکسپینڈنگ یونیورس ضروری ہے. یہ پورے لنکڈ ہے یہاں سے وہاں تک. دا ہول یونیورس از لنکڈ. دس از انڈر اے پروگرام. تو ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے کہ وین یو ہیو ایکسپٹیڈ اے پروگرام, ایگزسٹنس آف اے پروگرام, وائی ڈونٹ یو ایکسپٹ اے پروگرامر؟ ہاؤ کین دیر بی اے پروگرام وداؤٹ اے پروگرامر؟ تو ہمارے جو سائنسداں ہیں بڑے بڑے, جو انٹرنیشنل لیول کا جو ہے کام کرتے ہیں, ان کے لیے ان کو یہ دعوت ہے کہ بھئی وہ لوگ وہ لیول کے جوابات دے سکتے ہیں. آپ یہ مان لیے تقدیر ہے بول کے مان لیے. ہیومن جینوم ایک 2-3 سال پہلے بہت ہنگامہ چلا تھا. انسانوں کی تقدیر بولے تو بولتے ہیں کیا میاں تقدیر کی باتیں کرتے بول. اب معلوم ہوا کہ ڈیزیزز بھی جینیٹک ہے, کب آئیں گا, کب جائیں گا, کب مریں گا. ایون دیر از اے جین آف ڈیتھ جو الارم کی طرح اس وقت ایکٹیو ہو جاتا اور آدمی مر جاتا. تو جو کچھ قرآن اور حدیث میں بات آ رہی ہے پورا سائنٹیفک آپ کے پاس انفارمیشن پورا مل رہا ہے. آپ پروگرام کو ایکسپٹ کر لیے ہیں کہ پروگرام ہے جس کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے. تو بولے دیر از اے پروگرامنگ انٹلیکٹ, بولے تو دیٹ پروگرامنگ انٹلیکٹ از اللہ تعالیٰ. یہ ہمارے لیے چھوڑ دیا کہ بھئی آؤ تم آؤ یہ فیلڈ میں آؤ اور کوشش کرو اس بات کو سمجھانے کی. بس اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو. وہ یعبدون من دون اللہ ما لم ینزل به سلطان وما لیس لهم بعلم وللظالمین وما للظالمین من نصیر. اور یہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی جو ہے
غلامی کرتے ہیں، یعبدون غلامی کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند ہی نازل نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ بھائی کسی سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی فلانی چیز کی جو ہے پوجا کیوں کرتے ہو، پرستش کیوں کرتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے کہا ہے؟ تو ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ یا ہمارے چند فرقوں سے آپ پوچھیں کہ بھئی یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے، اللہ سے ہٹ کے دوسروں سے کیوں مانگتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی آیت قرآن کی، کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بتائیے، کہیں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سند ہی نہیں پیدا کی ہے تو پھر جسٹیفیکیشن کیا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ کس کو بلیم کریں گے آپ؟ تو یہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وبال ظالمین، اور یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف جو چلنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی جو ہے مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اور جب ہماری آیات سمجھائی جاتی ہیں لوگوں کو، جو لوگ کفر کرتے ہیں، ان کے چہرے پہ آپ جو ہے انکار دیکھ لیں گے۔ آپ قرآن پڑھتے جو ہے تو یہ تو غیر مسلموں کی بات ہے، بس اللہ معاف کرے بعض مسلمانوں سے بھی یہ تجربہ ہوا۔ آپ ادھر ادھر کی باتیں کرو، پکچروں کی باتیں کرو، پولیٹکس کی بات کرو، کرپشن کی بات کرو، بڑے اب سب باتوں میں لا کے ذرا قرآن حدیث کی بات کرو، صورت کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اللہ سے ہٹ کے کوئی بھی ذکر کر لو، اللہ کا ذکر مت کرو۔ قرآن سے ہٹ کے ایک صاحب بولے، وہ اکبر اعظم پہ بولے کوئی ایک کتاب آئی ہے، لکھی ہوئی ہے، اگر آپ وہ کتاب نہیں پڑھے ہیں تو کچھ نہیں پڑھے ہیں۔ بولا قرآن بھی نہیں پڑھے ہیں۔ ارے کیا حضرت ہر چیز میں قرآن لا لیتے ہو؟ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا بول رہا ہوں۔ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جب قرآن کی آیتیں جو سمجھاتی ہیں ان کافروں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہرے پہ آپ انکار دیکھ لیتے ہیں، پسند نہیں کرتے اس کو۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یعنی قریب ہے کہ وہ حملہ کریں ان لوگوں پہ جو ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، اتنا چڑھتے ہیں کہ حملہ کرنے کے لیے جملوں سے تو حملہ کر ہی دیتے ہیں۔ آپ کو اور کوئی کام نہیں حضرت، بیٹھے کی جو ہے دین کے باتیں شروع کر دیتے ہوئے، بیٹھے کی قرآن، اور کچھ کام نہیں ہے دنیا میں، دوسرے کام نہیں ہے، اپنے جب کرتے ہیں تو بات بہت بری ہو جاتی ہے۔ یہاں ہماری نشانی تو یہ بتائی گئی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو انکار آ جاتا ہے، ان کی طبیعتوں میں جو ہے ناپسندیدگی آتی ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ قل افانبئکم بشر من ذلک، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا میں تم کو خبر دوں اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز کی؟ النار، آگ، وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آگ کا وعدہ کیا ہے جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ بیس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ بڑی زبردست مثال ہے، قرآن جو ہے مثالوں سے، ہم کو بھی چاہیے کہ مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الناس، دیکھیں یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں بول رہے، اے سارے انسانوں، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، تو سب مل کے غور کرو۔ ضُرِبَ مِثْلُ، ایک مثال دی جاتی ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، اگر یہ سب کے سب بھی جمع ہو گئے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ میں تو اس فیلڈ میں رہا ہوں سائنس کی، لائف کو ایجاد کرے یا کوئی کلیم کرا، کوئی لائف بنا سکتا، مکھی جیسی چیز کوئی نہیں بنا سکتے۔ اگر تم تمام بھی جمع ہو گئے تو تم مکھی جیسی چیز نہیں بنا سکتے۔ تمہاری مجبوری تو یہ ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یعنی اگر مکھی تمہارے پاس سے کوئی چیز تمہاری مرضی کے خلاف چھین کے لے جائے تو تم اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے ہو۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، سمجھائیں گے کیسا ہے؟ آپ کھانا کھاتے بیٹھے، مکھی بیٹھی، مکھی کیا کے واسطے بیٹھی؟ انہیں اپنے غذا کے واسطے بیٹھی، آپ اس کو اڑا دیا، انہیں چاول کا جو بھی جانا تھا ایک دانہ لے کے اڑ گئی۔ اب آپ پورے سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجسٹ کو جمع کرو، بولو وہ مکھی سے وہ کھانے کا دانہ لے کے آؤ، بولے تم نہیں لے سکتے۔ تمہاری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الناس،
या अय्युहल्लज़ीना आमिनू नहीं बोल रहे हैं, या अय्युहन्नास। तुम्हारी मजबूरी को समझने की कोशिश करो, तुम तमाम मिलके मक्खी नहीं बना सकते हो। मक्खी कोई चीज अगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ले जाए तो उसे वापस नहीं ले सकते। ज़ऊफ़ुत तालिबु वल मतलूब, यानी जो तलब कर रहा है, जो मांग रहा है वो भी कमजोर है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। इसकी दो मिसालें और कुरान में आ गई, बड़ी प्यारी मिसालें। सूरह अनकबूत, मकड़ी, स्पाइडर के बारे में जो आयत है 29, उसमें 41 आयत है, उसमें कहा गया है कि अल्लाह को छोड़ के जिन चीजों को पुकारते हैं उनकी हकीकत मकड़ी के जाले के बराबर भी नहीं है। और घरों में सब में बोदा घर मकड़ी का जाला होता है, फूके तो उड़ जाता। जो अल्लाह को छोड़ के जिनको पुकार, अल्लाह को छोड़ के किनको पुकारते हैं? मखलूक को पुकारते हैं। मखलूक को जो है खालिक के मुकाम पे बिठा दिए। फिर उसके बाद में एक मिसाल सूरह राद में आई कि जिनको अल्लाह को छोड़ के जिनको पुकारते हैं उनका मामला कफ के वैसा है। फ्रॉथ, साबुन का जो कफ रहता है, वो बबल्स बनते, फूको आप बबल फूट जाता, इनकी ये हकीकत। तो ऐसे लोग ऐसे चीजों को पुकारते हैं। तो ये मतलब ये है कि मांगने वाला भी जो है कमजोर है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, ये बड़ी जबरदस्त आयत है। यार तो बाज़ वक़्त तबीयत कुछ इमोशनल हो जाती है कि तुमने अल्लाह ताला की वैसी कदर नहीं की जैसी कि कदर की जानी चाहिए थी। अगर तुम अपने साइंटिफिक नॉलेज से, कुरान और हदीस से अल्लाह ताला को समझने की कोशिश करते तो तुमको खबर होती थी अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला क्या है। तुमने कोशिश ही नहीं की। साइंस पढ़े मगर कभी साइंस में अल्लाह का जिक्र नहीं रखे। मैं इससे पहले भी बयान कर चुका हूं, मेरा इधर कुरान और साइंस की फील्ड में आने का रीजन ही यह था। मेरा सब्जेक्ट जियोलॉजी था, उसमें एस्ट्रोनॉमी वगैरह भी पढ़ाई जाती थी। तो कुरान जब पढ़े तो कुरान में ये आयतें चले आ रही हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ, 4 पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ये अजीब परेशानी होने लगी कि भाई ये कुरान का तो हम कुछ और ही सुने थे बड़ों से, यहाँ पूरी साइंस भरी हुई है। जरा एक लिस्ट तो बनाओ कितने साइंटिफिक आयत है। 30 फुल के पेजेस जो है आयतें भर गई, 750 आयत, जिसका ताल्लुक कुरान से, साइंस से। तब जब कायनात समझे तो ये कायनात कौन चला रहा है, तो अल्लाह को पहचानेंगे तो कदर करेंगे। तो जैसा इसकी मिसाल मैं देता हूं कि भाई किसी ऑफिस में मैं रिपोर्ट किया था नौकरी के वास्ते, कोई साहब मिला है कि भाई ये आपके बॉस हैं। वे नए कॉलेज से निकले थे, कुछ अंदाजा नहीं था। खैर बड़ी इज्जत से मिले करे। फिर वो हटा के बोले कि भाई लीव वगैरह लेना है तो इन्हें सैंक्शन करते। जरा और इज्जत बढ़ी, भाई इनका पावर इतना है। फिर मालूम हुआ कि एनुअल इंक्रीमेंट भी इनके ही हाथ में है, और जरा कदर बढ़ी। और बोले मियाँ घिसो नहीं, इसलिए कि टर्मिनेट भी कर दे सकते हैं इनको पूरे पावर से। और जरा कदर बढ़ गई दिल में। तो जैसा जैसा इल्म बढ़ते जा रहा वैसे अपने बॉस की कदर बढ़ते जा रही है। या अल्लाह ताला का इल्म ही नहीं है तो कदर क्या पैदा होगी? इल्म ही नहीं है अल्लाह ताला का, क्या कदर पैदा होगी? तो अब बोल दिया कि भाई वो कान अल्लाह बिकुल्ली शैइन मोहिता, कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज को घेरे हैं। बस आयत सुने चले गए। अब आपको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का अगर इल्म हो और ये मालूम हो कि 15 बिलियन ईयर से जो है कायनात फैल रही है और बाद गैलेक्सीज 1,50,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फैल रही है और अल्लाह ताला इन तमाम चीजों को घेरे हुए हैं, फिर हमारे साथ भी हैं, तो फिर हम कदर नहीं कर रहे हैं अल्लाह ताला को। छुपी हुई चीज को जानते हैं, हकीकत को जानते हैं। तो यहाँ ये बात आ रही है कि तुमने कदर नहीं की जैसे कि कदर करना चाहिए था। तो अब आज और एक चीज ये, जो क्योंकि शिर्क की बात आ रही है, तो हमने क्या किया, मखलूक को उठा के खालिक के लेवल पे बिठा दिया। पत्थर को, गच्ची को, मिट्टी को खालिक के लेवल पे बिठा दिया। मुर्दों को उठा के जो है खालिक के लेवल पे बिठा दिया। जो अल्लाह ताला के जो पावर्स हैं वो मखलूक को दे दिया हमने। सर्वेंट्स को उठा के बॉस के बराबर बना दिया। बर्दाश्त करता है। डायरेक्टर आया अपने कमरे में, देखा चपरासी साहब टांग पे टांग डाल के बैठे हुए हैं मेज पे, मार के उसी दिन टर्मिनेट कर देता। बोलता तू मेरी कुर्सी पे बैठता तू, या हम तो नाउजुबिल्लाह अल्लाह माफ करे कई लोगों को लाके वो कुर्सी पे बिठा दिए हम।
جو हमारी नजर में बड़ा दिखा, बोले इसी से होता। तो बोल रहे हैं कि बात जो है ये आ रही है कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, और इन लोगों ने अल्लाह ताला की वैसी कदर नहीं की जैसे कि कदर करना चाहिए था। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, अल्लाह ताला बेशक खवी हैं और अजीज हैं। खवी का मतलब क्या है? ताकत का लफ्ज इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तौख जो बात आती है, तकलीफ से किसी चीज को उठाना। तकलीफ से अगर कोई रोजा रहता है तो जो है फिदिया उसको दे दे, वहां ताकत का लफ्ज है आया। खवी का मतलब ये है कि कई चीजें मिल के जो कुव्वत देती है, जैसे एक रस्सी है, उसमें कई फाइबर्स हैं, वो फाइबर्स मिलकर रस्सी में कुव्वत पैदा की है, उसको खवी बोलेंगे। तो तमाम अस्माउल हुस्ना जो अल्लाह ताला के हैं वो एक जगह हो के अल्लाह ताला खवी है। कहीं रहमान है, कहीं रहीम है, कहीं जब्बार है, कहीं क़हार है, पूरे नाम लेते बैठ जाइए आप। और फिर अजीज है, माइटी है, इख्तिदार वाले हैं, जैसा पुलिस कमिश्नर है, कभी भी आता किसी को भी गिरफ्तार करके चले जाता। ही इज माइटी, ही इज गॉट दैट इन हिज पावर्स ड्यू टू हिज स्टेटस। तो अल्लाह ताला का जो स्टेटस, तो आप स्टेटस ही नहीं पहचाने अल्लाह ताला का। ही इज द हेड ऑफ द यूनिवर्स, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स, ही इज द मोस्ट पावरफुल। कोई उसके मिसाल ही नहीं है कोई। बाकी की जो है पूरी मखलूक है। अल्लाह यस्तफा मिनल मलाइकी रसूलन व मिनन नास, अल्लाह ही मलाइक में से और इंसानों में से रसूल चुनता है, हम नहीं चुनते। हम जिनको बड़े बना लिए वो हमारा चॉइस है, अल्लाह ताला का चॉइस नहीं है। हमको मालूम ही नहीं अल्लाह ताला का चॉइस। अल्लाह ताला का चॉइस तो बोल रहे हैं कि नबियों को, मलाइक में से भी हम रसूल चुनते हैं। बीवी मरियम के पास भेजे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेजे, लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजे। वो रसूलों को, मलाइक के रसूल थे, वो भेजे हुए थे, मैसेंजर्स थे। इंसानों में से जो अल्लाह ताला चुनते, तो मैसेंजर बनाने। अब जैसा एक बहुत बड़े आलिम, हैदराबाद में एक तकरीर हुई थी, मेरे से काफी जो है बहस चल गई थी उस प्रोग्राम में। तो बेचारे बहुत ही बड़े आलिम थे, अब नाम नहीं लेना चाह रहा हूं मैं, तो फिलॉसफी का बैकग्राउंड था। तो बोले इंसान दीन पे रियाज करते करते, प्रैक्टिस करते करते वली बनता है, और फिर उसके बाद में इतना रियाज करता है कि नबी बन जाता है। कुरान ही नहीं पढ़े, इस्लाम पे तकदीर करने खड़े रह गए। ऐसे कई मुकर्रिरीन मिलेंगे आप। मैं उठ के बोला, देखिए ये बिल्कुल आप सीनियर हैं मेरे से बहुत, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। नबुवत किसी का चॉइस नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला जिसको नबी और रसूल बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं। तो यह बात क्लेरिफाई कर रहे हैं कि अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकती रसूलन व मिनन नास, अल्लाह जो है सेलेक्ट करते हैं मलाइक में से भी रसूल और इंसानों में से। इन्नल्लाह समीउन बसीर, और बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, देखने वाला है। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है इनके आगे क्या है और इनके पीछे क्या है। ये जो रसूलों को चुना है, ऐसा नहीं है कि चुन के छोड़ दिया उनको। इनका फ्यूचर क्या है, इनका पास्ट क्या है, इनके आगे क्या है, इनके पीछे क्या है, पूरा इल्म जो है अल्लाह ताला को है। और फिर वो इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और पूरे मामले जो है अल्लाह ताला की तरफ पलटाए जाएंगे, वापस। हमारे जितने मामले हैं जन्नत और दोज़ख में जाने के, ये इम्तिहान है भाई। सूरह हूद में बात आ गई, सूरह कलम में बात आ गई, सूरह दहर में बात आ गई कि हमने जिंदगी मौत बनाई, हमने कायनात बनाई ताकि तुमको आजमाए। ये हमारा एग्जामिनेशन हॉल है, ये सिलेबस है कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौलवी में प्रोफेसर हैं, उनके लिहाज से हम ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में रिजल्ट निकलेगा क़यामत के दिन, और क़यामत के दिन जो है मालूम हो जाएगा कि ये तमाम जो मामले हमारे झगड़ों के थे वो अल्लाह ताला की अदालत में पेश हुए। उस दिन रिजल्ट निकलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये बड़ी सजदे की आयत है, इंशाअल्लाह दर्स खत्म होने के बाद सजदा कर लेंगे हम इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकू वस्जुदू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, ये हुक्म है, इंपरेटिव टेंस है कि रुकू करो और सजदा करो। वाबुदू रब्बुकुम, और अपने पालने वाले मालिक की गुलामी करो। देखिए वस्जुदू के बाद जो वाव है, ये मालूम होता है कि वाव तफसीरी है। तो क्या हुक्म आ रहा है कि अल्लाह ताला को रुकू करो, अल्लाह ताला को सजदा करो। क्या सजदा करो? कि उसी की गुलामी करो। ये इंटरप्रिटेशन कैसा आता? सूरह नमल की 50th आयत है,
اس میں ملائک کے تمام چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں، یفعلون ما یامرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے۔ سجدے کا ڈیفینیشن آ گیا، جھک جانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وفعلوا الخیر، یعنی اس طریقے سے تم جو ہے بہتری کرو، اور لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اسی میں کامیابی ہے، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو، یہی بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ اب یہ کامیابی کا دوسرا طریقہ جو بتایا جا رہا ہے کیا ہے، یعنی یہ غلامی کیا ہے، فاعبدوا کے مطلب غلامی کرو۔ غلامی کیسی کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہے، اور اللہ کی راہ میں سخت کوشش کرو جیسا کہ سخت کوشش کرنے کا حق ہے۔ جہاد کو مس انٹرپریٹ کر دیا۔ دیکھیں جہاد سخت، جو اس کے لغوی معنی ہیں، لٹرل میننگ جہاد کے ہیں سخت کوشش کرنا۔ جیسا مجھے جہاں تک روایت یاد ہے، جنگ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا بڑا جہاد کیا ہے؟ تو بولے نفس کا جہاد ہے، اپنے آپ سے جہاد کرنا، فجر کو نیند سیکریفائس کر کے اٹھنا، دوپہر کی دھوپ میں گرمی میں چلے جانا، تمام چیزیں، زکوٰۃ دینا، اپنی دولت سے کچھ مال نکالنا، یہ تمام جو ہے سیکریفائسز کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ سخت کوشش کرو اللہ کے راہ میں۔ تو اب یہ کوشش کیسی ہوگی؟ آپ کو قرآن اور حدیث پڑھنا پڑے گا، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا، نمونہ بننا پڑے گا، اس طریقے سے اسلام دوسروں تک پہنچانا پڑے گا۔ بھائی میرے کوئی غیر مسلم دوست جو ہے کوئی مسلمان دوست کی شکایت کرے، بولے بھائی یہ جب ملتے آپ کے یہ صاحب دونوں سے بڑی دوستی تھی، تو بولے اسلام بہت اچھا ریلیجن ہے۔ تو بولے میں بھی بولا بھائی ہمارا ریلیجن بھی بہت اچھا ہے۔ تب نہ کیا اچھا ہے نہ ان کو معلوم نہ ان کو معلوم، انہوں اپنی کتاب نہیں پڑھے، انہوں اپنی کتاب نہیں پڑھی۔ ہمارا ذہن کچھ ایسا بنا ہوا ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے اسلام بیسٹ ریلیجن ہے، دوسرا بھی وہی سوچ رہا ہے۔ تو اس کو پڑھنا پڑے گا۔ پہلا جہاد یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پڑھو کہ کیسا عمل کرنا ہے، اس پہ عمل کرو۔ یہ عمل خود تبلیغ کا ذریعہ بن جائے گا، اس کے بعد میں لوگوں کو اسلام پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہوا اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو چنا ہے اور دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ دیکھیے اپنی خواہش سے جب کوئی چیز ہوتی تو تنگی نہیں ہوتی۔ اب فرض کیجئے یہاں آنے کی میری خواہش نہیں ہے، اب کوئی پکڑ کے لے کے آ رہا، چلو میاں چلو بولنا پڑے گا اٹھا کے، تو تنگی محسوس ہو رہی۔ میں اپنی خوشی سے آ رہا ہوں تو کوئی تنگی محسوس نہیں ہو رہی، تکلیف ہو بیماری ہو کچھ بھی جو ہے تنگی محسوس نہیں ہو رہی۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پہ ہے، ہوا اجتباکم، اس نے تم کو سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے۔ یہ ہم اپنی مرضی سے بنے نہیں ہیں، اس نے ہم کو چنا ہے۔ اور ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ہے، ڈکٹیٹڈ ریلیجن ہے تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی۔ تمام نبی جو ہے ایک ہی امت اسلام پہ، ایک ہی دین اسلام پہ تھے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین رکھا تھا، سبمٹ کرنے والے، سرنڈر کرنے والے۔ ان کی کوالٹی بعد میں بتائی جا رہی، من قبل فی حاذا، یعنی اس سے پہلے بھی رکھا تھا اور اس میں بھی جو ہے تمہارا نام مسلمان رکھا، سبمٹ کرنے والے۔ اب ان کا کام کیا ہوگا، کیوں رکھا؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ رہیں اور اپنے اسلام سے تم پر حاضر رہیں، نمونہ بنے، اسوۃ حسنہ۔ سورہ احزاب میں جو بات آئی ہے کہ ہی از این ایگزمپلری کیریکٹر ٹو بی کاپیڈ، کہ تم پہ گواہی دیں، خود دین پہ حاضر رہے، اسلام پہ۔ دیکھیے شہید کے معنی جو آ رہے ہیں میں پہلے سمجھا دیتا ہوں کہ شین ہے دال کے مادے میں، حاضر ہونا، محسوس کرنا، اس کا اپوزٹ غیب ہے، انسین، اور گواہی دینا، نگہبانی کرنا، نظر رکھنا۔ اور پھر شہد بھی اسی سے ہے، شہد جب پٹھے کے اندر ہوتا تو اس کو شہد بولتے، باہر جب نکلتا تو اسلن بولتے۔ تو معلوم ہوا کہ تبلیغ میں اچھا شہد از اے کیور فار مینی ڈیزیزز، بیماری میں کی دوا ہے، تو تبلیغ میں شہد کے ویسے رہو، بیماریوں کی دوا بنو اور مٹھاس رکھو۔
یہ بڑے سیلیکٹڈ ورڈز ہیں صاحب. یہ ان چیزوں کی گہرائی میں چلے گئے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ورڈ کو لے کے بیٹھ گئے تو انشاءاللہ پوری زندگی گزر جائے گی. کہ لوگوں تک دین پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ شہد کی طرح رہو. شہد میں بیماریوں کا علاج ہے. کفر، شرک، نفاق، یہ بیماریاں ہیں. اور پھر شہد میں مٹھاس ہے. میٹھے رہو، اپنی تبلیغ میں میٹھے رہو. ڈنڈا لے کے تبلیغ مت کرو. کہیں نہیں ہوا ایسا. غلط بولتے ہیں لوگ اگر یہ بولتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلائیں. آپ کو کئی ہسٹری میں مثالیں ملتی ہیں. خلیفہ سے حکم آ گیا کسی مقام پہ کہ بھئی وہ ان لوگوں کو حکومت ہینڈ اوور کر کے واپس آ جاؤ. جب وہ جزیے کے پیسہ واپس کر رہے تھے تو لوگ پوچھے کیوں؟ تو بولے ہم واپس جا رہے ہیں. تو بولے نہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. ہم ایسے حاکم دیکھے ہی نہیں اپنے زندگی میں. تو یہ وہ لوگ تھے. تو بولے تم کو مسلمین کیوں نام رکھا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خود اسلام پہ حاضر رہیں، تم پہ گواہ رہیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم اسلام پہ حاضر رہو اور پھر انسانوں پہ گواہ رہو کہ بھئی ہم نے دین پہنچا دیا. یہ پورا قرآن سے انٹرپریٹ کرنا ہے. سورہ آل عمران کی 110ویں آیت ہے. تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. تو اب یہاں یہ بات آ گئی ہے کہ تاکہ تم انسانوں پہ تو اپنے اسلام سے تاکہ تم انسانوں کے سامنے حاضر ہو اور انسانوں پہ گواہ رہو کہ بھئی میں یہ بات میں نے پہنچائی، انہوں نے مانا انہوں نے نہیں مانا. میں نے بات ہی نہیں پہنچائی تو گواہی کیا دوں گا میں. جیسا غالباً سورہ نساء میں اور دو جگہ پہ آیا. ایک وقت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاید آواز بڑی اچھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی قرآن سناؤ. آپ نے کہا کہ آپ پہ نازل ہوتا ہے، مجھ سے کیا؟ تو بولے مجھے اچھا دکھتا ہے دوسروں سے سنیں. تو آپ ایک آیت پہ آئے جس میں بتایا گیا کہ بھئی ہر امت سے گواہ کھڑا کیا جائے گا اور اس امت کے خلاف آپ کو گواہ کھڑا کیا جائے گا. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں بتائیں کہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو چلے جا رہے ہیں اور کہا کہ بس کرو، رک جاؤ یار، کہ میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف گواہی دوں گا. مگر گواہی کب دیں گے؟ آپ خود اسلام پہ حاضر تھے، اس وقت گواہی دیں گے. آج اللہ نہ کرے غیر قومیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. صاحب یہ تو ہم سے بھی خراب تھے. ہم کو نہیں معلوم تھا اسلام ایسا ہے. معلوم رہتا تو ہم فوراً جو ہے ایکسپٹ کرتے تھے. یہ تو ہم سے بھی خراب تھے. ایسی مثالیں ملتی ہیں. کوئی ہمارے غیر مسلم کوئی دوست صاحب آ کے ایک وقت بولے کیا، کوئی صاحب پوچھے کیا ہے ہو گیا کام؟ بولے تو ہاں ہو گیا. ایک صاحب ملے تھے، ہی ہیلپ می اے لاٹ آلدو ہی واز اے مسلم. کہتے غور نہیں کرے یا مجھے مسلم نہیں مانے، مسلمان ہونے کے باوجود اتنی مدد کر. یہ ہمارا امپریشن ہے. ایک صاحب بولے بھائی میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ مسلمان بچوں کے ایسے کپڑے نہیں پہناتا. بولے شادیاں نہیں ہوئیں گے کیا لگائے گا؟ کیا ہم لوگوں کا جو ہے امپریشن لوگوں کے سامنے بیٹھا ہے. تو یہ آیت میں تو معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے حاضر تھے اور تم پہ گواہ تھے، اس طریقے سے تم انسانوں کے سامنے اسلام کے ساتھ حاضر ہو اور لوگوں پہ گواہ رہو. لہذا فاقیموا الصلاۃ. دیکھیے یہ بڑا بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے فاقیموا الصلاۃ، لہذا نماز قائم کرو. اس کا سلوشن کیا ہے؟ نماز کیوں قائم کرو؟ سوشل یونٹی کے ڈسپلے کے لیے قائم کرو. رمضان کے مہینے میں جو غیر لوگ دیکھتے ہیں مساجد بھرے میں، فٹ پاتھ پہ تک جو ہے جماعتیں آ جا رہی ہیں، راستے بند ہو جا رہے ہیں، ان کے دل میں خیال تو آتا ہوگا ابھی کیا قوم ہے یہ. کوئی ایک آرکیٹیکٹ کے کنورشن کا قصہ وہ لکھے تھے امریکن، کوئی مسجد میں کام کر رہے تھے. بولے کہ بھئی میں سنا کوئی صاحب زور سے پکارنے لگے، آئی ڈونٹ نو واٹ ہی واز کالنگ. کچھ دیر کے بعد لوگ جمع ہوئے، پھر وہ روز بنے، سب جمع ہوئے. ایک لیڈر کیم آؤٹ، کچھ ہوا، اس کے بعد میں پورے چلے گئے. اٹ واز ویری سرپرائزنگ، دیر واز ناٹ اے سنگل پولیس مین دیر. Thousands of people came to that mosque, there was not a single policeman. So I was astonished by the discipline of this community. یہ ہے تبلیغ. ارے مساجد کو نہیں جائیں گے، اپنا بنا لیں گے جو بھی طبیعت بن گئی ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اور سوشل یونٹی کے ڈسپلے کے لیے.
کہ لوگ بولیں بھائی کیا ہے. اب میں کیا بولوں, کئی مثالیں ایسی آتی ہیں. ایک 200-300 کا پورا گروپ اسلام میں ایکسیپٹ کرا تھا محض اس لیے کہ ان لوگوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے, امیر غریب باس سوئے سب جو ہے بازو بازو کھڑے رہ کے نماز پڑھتے. پھر اس کے بعد میں بولے کہ آتوا الزکات, اور زکات دو, اس لیے کہ دس از اے ڈسپلے آف اکنامک یونٹی. ایک امیر آدمی ہے, غریب آدمی پر ترس کھا رہا, اس کو پیسے دے رہا زکات کے. غریب آدمی کے بھی دل میں محبت پیدا ہوگی کہ بھئی امیر آدمی کو میرے سے اتنی محبت ہے, بیچارہ میرا خیال رکھ کے مجھے زکات دیا. ایک اکنامک یونٹی کا ڈسپلے ہو گیا. مسلمانوں میں کوئی غریبی نہیں. اب لوگ بولے بھئی ایک عجیب سی قوم ہے, سوشلی اتنے انٹیکٹ ہے, ایک دوسرے کے بازو کھڑے رہ جاتے, اکنامکلی کوئی بھیک ہی نہیں مانگتا. اگر زکات برابر نکلے تو کوئی بھیک مانگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو گواہ بننے کے لیے یہ تمام چیزیں کرو. واعتصموا باللہ, اور اللہ تعالیٰ کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو. جماعت کا کانسیپٹ, ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے 73 پیسز. 74 پیسز تو ایسے ہوئیں گے جو خالی نام کے مسلمان ہیں, کسی فرقے سے بھی تعلق نہیں ہوں. تو سوچ کے دیکھیے آپ کہ یہ ہمارا کام ہے. ہوا مولاکم, وہ تمہارا مولا ہے, گارڈین ہے, جس کی طرف پلٹنا چاہیے, وہ تمہارا دوست ہے, وہ نعم المولا, اور بہترین دوست ہے, وہ نعم النصیر, اور بہترین مدد کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا جائے, وہ بہترین دوست ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے. جب وہ ہے تو پھر دوسروں کی طرف کیوں پلٹتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ. تو یہاں سورہ حج بھی ختم ہوا اور 70